بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہم نے بدھ کو اپنا آخری پروگرام کیا تھا, پچھلے بدھ کو دبنگ, اور آج منڈے کو ہم دوبارہ پروگرام کر رہے ہیں. اور بدھ سے لے کر آج منڈے تک جو ہے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی. چوہان صاحب کا تجزیہ اس پہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. چوہان صاحب, یہ جو ہوتا رہا, کس طرح سے آپ نے اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا کہ کبھی بانی پی ٹی آئی کو الشفا لے جانے کی بات ہوتی ہے, سارے روٹ سب لوگ ادھر ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کو پیمز لے جایا جاتا ہے, اور کب لے جایا جاتا ہے, کب واپس لے جاتے ہیں, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی, اور پھر بہنوں کی پریس کانفرنس سامنے آتی ہے. آج کل خاصی گہما گہمی ہے. اور پھر جو لاسٹ پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وفاقی حکومت جو ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے ریٹ دائر کر دی تھی کہ آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں ان کو لے جانے کی, لیکن پھر سپریم کورٹ کا حکم مان بھی لیا گیا. سر, اس ساری سچویشن میں پی ٹی آئی نے کیا پایا اور وفاقی حکومت کو کیا ملا؟ دیکھیں, بات یہ ہے, بنیادی طور پہ بانی تحریک انصاف استعمال ہو گئے اور برے طریقے سے استعمال ہو گئے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی ریاست نے اور حکومت نے ایک تیر سے کئی شکار کیے. صحیح. انہوں نے ان کو, عدالت نے فیصلہ دیا, عدالت کے فیصلے کو ایکسیپٹ کر کے کہ جناب انہیں الشفا ہاسپٹل میں لایا جائے, 16 ستمبر تک ان کی تمیداری کی جائے, ان کے علاج کروایا جائے. اس کے ذریعے سے ایک پچھلے 8 مہینے سے لے کے 1 سال کا جو بیانیہ تھا کہ بانی تحریک انصاف مر گئے, بانی تحریک انصاف سڑ گئے, بانی تحریک انصاف کا ستیہ ناش ہو گیا, بانی تحریک انصاف کی آنکھیں چلی گئیں, بانی تحریک انصاف کا دل اور دماغ اور پھیپھڑے فارغ ہو گئے, بانی تحریک انصاف وینٹیلیٹر پر ہے, بانی تحریک انصاف کو مار دیا گیا ہے, بانی تحریک انصاف کو دفنا دیا گیا ہے. یہ جتنی میں نے باتیں 15-20 کی ہیں نا, یہ میں نہیں کر رہا, یہ ان کے وہ تمام ارسطو, سقراط, بقراط, افلاطون اور جناب جعلی نیوز, وہ سارے کے جو باہر بگوڑے بیٹھے ہیں اور جو یہاں پر ان کی قیادت موجود ہے اور ان کی باجیاں, ٹھیک ہے جی, ان کی جناب خاندان کی اور بانی تحریک انصاف کی علیمہ باجی, نورین باجی, عظمیٰ باجی, یہ صبح دوپہر شام پچھلے 9 مہینے سے پروپیگنڈا کر رہے تھے. یہ عوام کو ڈیمورلائز کیا ہوا تھا, عوام کو انڈر پریشر کیا ہوا تھا. ریاست کے حوالے سے پھر رہی صحیح کسر قاسم گولڈ سمتھ اور جناب سلیمان گولڈ سمتھ نے نکال دی. انہوں نے دنیا جہان کے دورے کیے, ٹویٹس کیے, اسرائیل کی اخباروں کے اندر, برطانیہ کے, امریکہ کے, یورپ کے جناب اخباروں کے اندر, ٹی وی چینلوں کے اندر, انڈیا کے ٹی وی چینلوں کے اوپر پروپیگنڈا کیا کہ بانی تحریک انصاف سابق وزیر اعظم وہ مر گئے ہیں, ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, ان کی صحت کا ستیہ ناش پھر گیا ہے, قید تنہائی ہے, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, ریاست ظالم ہے, جابر ہے, ملک کی حکومت جناب غیر قانونی ہے, انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے. سارا کچھ کہا گیا, میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا. انہوں نے ایک اس ایکٹ کے ذریعے سے ان کو باہر لایا. اچھا, ان کو باہر لانے سے 4 دن 5 دن پہلے کہا گیا وہ غلیظ انسان وجاہت اس خان, ٹھیک ہے جی, اس نے وہاں سے کہا جی مر گیا ہے, اس کو تو دفنا دیا ہے. میری رپورٹ یہ ہے. وہ آفتاب اقبال, اس کا جناب کہ یار وہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور اس کی حالت اتنی خراب ہے بانی تحریک انصاف کی کہ اس کو دکھوا ہی نہیں سکتی حکومت, کسی کو میڈیا میں لا ہی نہیں سکتی. انہوں نے لا کے وہاں پہ پیمز میں الشفا کے سارے سینئر ڈاکٹر, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, صحیح, پیمز کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, آنکھوں کے, ہارٹ کے, کولیسٹرول کے, آپ کی جناب میڈیسن کے, آپ کے تمام بیماریوں کے, وہ کھڑا کر کے, ساتھ اس کی بہن کو کھڑا کر کے, ان کے ذاتی ڈاکٹر فیصل کو کھڑا کر کے ایک ایک چیز نکھیر کے رکھ دی, تطہیر کر کے رکھ دی, کلیئر کر کے رکھ دی. اگلے دن ان کی بہن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے, پورے جوش اور جذبے کے ساتھ بتایا کہ میرا بھائی بالکل صحت مند ہے, اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے, اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں, اس کا دماغ ٹھیک ہے, اس کا دل ٹھیک ہے. وہ بڑے خوش تھے جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو شفا لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو چھیتی چھیتی چلو جناب, اور پھر جناب انہوں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں. یہ سارا کر کے اس بیانیے کو واڑ کے رکھ دیا ریاست پاکستان نے, جو یہاں پر را اور موساد کی چھتری تلے نقدہ کوکا کی تحریک کے باہر بیٹھے بگوڑے اور اندر بیٹھے ہوئے جو بگوڑے, انہوں نے جناب پہلا ایک منٹ سن لیں, میری پوری بات سن لیں.
ابھی ٹوکیے گا نا, میں نے ابھی اس کو ڈیٹیل سے جناب میں نے سمرائز کرنا ہے. دوسرا جو اس کو انہوں نے جناب آبجیکٹو گین کیا, یہ ایک فیصلہ ہو گیا, ان کو باہر لائے اور انتظامی ڈھانچے اور یونٹ اور صوبے بنانے کے حوالے سے جس کو زیادہ خمار چڑھا ہوا تھا نا, آصف زرداری صاحب سے لے کے بلاول زرداری صاحب اور پھر کچھ ہماری نون لیگ کے اندر ایک دو افراد, ان ساروں کو میسج دے دیا کہ جناب آپ ہی حرف آخر نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی صرف آپ ہی ضرورت ہے, آپ ہی چوائس ہے, آپ کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی, تو اب تو دماغوں سے یہ چیزیں نکال دیں. یہ سارا کچھ کیا, اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کرنے سے پہلے بلاول زرداری صاحب کے تھریٹ, شرجیل میمن صاحب کے تھریٹ, سعید غنی صاحب کے تھریٹ, مراد شاہ صاحب کے تھریٹ, وہ ساروں نے سنے ہوئے ہیں. جب یہ باہر آئے تھے بانی تحریک انصاف, اس سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے بلاول زرداری صاحب نے کہا تھا کوئی مائی کا لال سندھ کے اندر نیا صوبہ نہیں بنا سکتا. لیکن جس دن باہر آئے اس دن کی شام کو ان سے سوال پوچھا گیا تھا, انہوں نے کہا بھائی ہم راضی ہیں, عوام کی جو مرضی ہوگی ہم عوام کے ساتھ چلیں گے اس ایشو کے اوپر. تو دوسرا یہ آبجیکٹو گین کیا ریاست نے, اور باقی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. بانی تحریک انصاف حشاش بشاش. چوہان صاحب میں سوال کروں سر آپ سے. سر یہ نورین نیازی صاحبہ دیکھیں کیسے بھائی کی محبت میں کس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی اور پھر کیسے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہی تھی. ابھی یہ لوپ بھی چلا ہے, یہ دیکھیے گا, پھر آئیں گی ابھی اسکرین پہ آپ ضرور دیکھیے. اور پھر جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بتایا گیا کہ بانی پریشان ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. لطیف کھوسا صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مورسی کی طرح, ایجپشن پریزیڈنٹ کی طرح جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے, ہیومن کانٹیکٹ نہ کروا کے جو ہے وہ مجھے مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کوئی کتاب نہیں دی جا رہی, کوئی ٹی وی نہیں دیا جا رہا, کوئی نیوز پیپر نہیں دیا جا رہا, ان کو کچھ پڑھنے کے لیے موجود نہیں ہے. سر یہ سب کچھ پریس کانفرنس میں ہوا, اور پھر آپ نے کہا کہ وہ ان کے دل کے تمام ٹیسٹ ہوئے. سر پیمز میں 9 سال سے وہ سی ٹی اسکین جو کورونری اینجیوگرافی کی جو مشین ہے وہ 9 سال سے خراب ہے. وزیر اعظم صاحب نے اب نوٹس لیا ہے, صرف ان کا آنکھ کا معائنہ ہوا, ایک انجیکشن لگا اور ان کو واپس بھیج دیا, اور تو ان کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کوئی نواں لارا لا کے مینو رول جا, ظالما وے ایک جھوٹ اور بول جا. یہاں پر بنیادی طور پر ایک جھوٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا جھوٹ شروع ہوتا ہے. اور جس شخص سے آپ نے نام لیا نا لطیف کھوسا صاحب, جی یہ جھوٹوں کے آئی ٹی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے 350 بندے 26 نومبر کو مرنے کا دعویٰ کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ پاکستان کے نمبر 1 چینل کے جناب اوپر بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا 350 بندہ بلیو ایریا میں ڈی چوک میں مار دیا گیا ہے. سمجھ گئی ہیں؟ جو ایسا جھوٹا ہوگا اس کے متعلق آپ یہاں بیٹھ کے اور میں یہاں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کریں. ہاں باقی سارے ٹیسٹ ہوئے, آپ نے یہ چیزیں بتا رہی ہیں, آپ نے وہ ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ اور شکر الحمدللہ کے ساتھ ڈاکٹر عظما خانم صاحبہ کا وہ کلپس نہیں دیکھا اس پریس کانفرنس کے اندر کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے, ان کا بلڈ پریشر ٹھیک تھا, ان کی آنکھیں ٹھیک تھیں, 6/6 کی ان کی جناب دائیں آنکھ ہے, بائیں آنکھ جناب وہ تقریباً 95% ٹھیک ہے, اور وہ ابھی جو ٹیکہ لگا اس کے بعد 100% ٹھیک ہوگی. ہاں اپنے پاؤں پہ چل کے وہ آئے, خوش و خرم ہو کے آئے. ان کا وہ ڈائلاگ آپ نے نہیں سنا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں ان کو لینے گئے, انہوں نے کہا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, تو ہم نے بتایا آپ کو شفا لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. یہ نہیں سنا آپ نے؟ اور بھائی جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا, 9 مہینے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ڈیفیم کیا, 4.5 سالوں سے جس طرح یہ نقدہ کوکا کی تحریک آپ کی ڈیفیم کر رہی ہے, یہ پاکستان کی عزت کو, وقار کو, احترام کو ڈیمیج کر رہی ہے. عالمی سطح پہ اقوام متحدہ, امریکہ, برطانیہ, IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, FATF, ہر جگہ پہ خط و کتابت کر کے پاکستان کو قرضہ دینے سے منع کیا جا رہا ہے, امداد دینے سے منع کیا جا رہا ہے. پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے حوالے سے پوری پلاننگ اور پوری کوشش کی گئی. کیا سر پوری دنیا میں پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے نا کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مان رہے. اب پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے کہ عدالت, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہتی ہے کہ شفا لے جایا جائے. کوئی مانتا ہی نہیں ہے, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں. جی پاکستان رولز اٹ
1894 کے مطابق اور پریزن ایکٹ 1978، یہ دو ہی قوانین ہیں جیل کے پاکستان کے اندر، دونوں کے مطابق نجی ہسپتال کے اندر کسی مریض کو بھی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سر کیا عدالت کو پتہ نہیں ہے قوانین کا؟ پھر عدالت نے ایسا فیصلہ کیوں دیا سر؟ یہ تو پھر ادھر نہیں، عدالت کو نہیں پتہ تھا نا، عدالت نے اباب اللہ فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی کے اوپر نظر ثانی کے لیے حکومت نے اپلائی کیا کہ برائے مہربانی ان کو سرکاری ہسپتال کے اندر آپ لے کے جائے۔ جناب پاکستان رولز 1894 کے آرٹیکل 197 کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے پورا پروسیس، آپ سرکاری ہسپتال کے اندر لے کے جا سکتے ہیں، نجی ہسپتال کے اندر نہیں لے کے جا سکتے۔ اچھا چوہان صاحب، جو معزز عدالت ہے جنہوں نے کیوں فیصلہ دیا، وہ تو شواہد کی بنیاد پر، رپورٹس کی بنیاد پہ، اڈیالہ سے جو رپورٹ آئی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں بتایا گیا کہ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ان کے ہارٹ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا پیمز کی وہ مشین جس پہ اینجیوگرافی ہونی تھی وہ خراب ہے 9 سال سے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، رک جاؤ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، عدالت نے نہ تو دونوں فریقین کو نوٹس دیا، عدالت نے نہ تو دونوں فریقین کو سنا، عدالت نے نہ تو ان کی میڈیکل رپورٹس کی ڈیٹیل کے ساتھ ایگزامینیشن کے بعد دونوں فریقین سے ڈسکشن کے بعد دیا۔ یہی تو چیف الیکشن کمیشنر اسلام آباد اور یہی تو حکومت پاکستان نے نظر ثانی کی درخواست کے اندر لکھا ہے کہ جناب والا محترم عدالت یہ ساری چیزیں وہ تو ریجیکٹ ہو گئی سر، اور وہ ریجیکٹ ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ ہوئی کہ دوبارہ سبمٹ کریں، آپ انفارمیشن پوری رکھو۔ جی سر، وہ ریجیکٹ ہوئی نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے وکلاء جو بھی درخواست دے رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو پورا کرنا ہے۔ جی پہلی دفعہ ہوئی، اس پہ کچھ چیزیں انیکسچر کے ساتھ اعتراض رکھ کے واپس آئیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، وہ دوبارہ سبمٹ ہو گئی۔ لیکن سر توہین عدالت کا معاملہ اب اٹھایا گیا ہے کہ عدالت نے توہین عدالت ڈاکٹر عظمیٰ خانم صاحبہ نے اور پی ٹی آئی نے نہیں کی۔ آپ نے پورا فیصلہ پڑھا تھا جو لکھا ہوا، اس پہ لکھا تھا کہ اگر دونوں فریقین رولز کی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی مخالفت کرے تو حکومت کو اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ چیزوں سے بیک آؤٹ کر جائے، اور اس پہ لکھا تھا کہ کوئی کسی قسم کا پی ٹی آئی کی طرف سے نہ وہاں پہ مجمع اکٹھا ہوگا، نہ وہاں پہ میڈیا کوریج ہوگی، نہ وہاں پہ کوئی ہرڈر، بیریئر اور آبسٹیکل کریٹ کیا جائے گا۔ ادھر تو جناب ایسے لگا تھا جیسے کسی کی چھوٹی پھوپھی کی جناب برات آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر جناب مجمع اور وہاں پہ وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ کلیئر کٹ آرڈر کے اندر سپریم کورٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی میڈیا ٹاک فریقین میں سے نہیں کرے گا۔ وہ بورڈ کی ممبر جو سپریم کورٹ نے جس کو بلایا، اسی نے پریس کانفرنس کر کے اسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی۔ توہین عدالت تو ان پہ لگتی ہے، توہین عدالت تو پی ٹی آئی پہ لگتی ہے۔ چوہان صاحب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 200 بندہ اکٹھا کر لیا جناب، یوٹیوبر سارے اپنے اپنے جناب 20-20 30-30 ہزار اور لاکھ لاکھ کی دیہڑی لگانے آئے ہوئے تھے۔ چوہان صاحب جو پی ٹی آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سر اگر وہ بانی کو الشفا لے کر جاتے، سپریم کورٹ کا آرڈر منو ان تسلیم کرتے، اس کے بعد ہم کوئی بات کرتے تو ہم پہ کوشچن مارک لگتا، یہاں تو سپریم کورٹ کے حکم کو اڑا کر رکھ دیا گیا، پیمز لے جایا گیا، پیمز لے کے جا رہے ہیں کہ جناب اشفا لے کے جا رہے ہیں، اور وہ تو جناب ڈاکٹر فیصل کی گاڑی پہ جناب اشفا کے سامنے پھول پھینکتے رہے، وہ تو ڈاکٹر فیصل کے جناب اس کو چمیاں دیتے رہے جناب اس کی گاڑی کے شیشوں کو۔ آپ کیا باتیں کر رہی ہے؟ اور پھر اپنی سماعت تک سر الشفا میں رکھنا تھا، سپریم کورٹ نے یہ تو آرڈر نہیں کیا تھا کہ آپ لے کے جائیں، چکر لگوائیں، واپس اڈیالہ لا کے ان کو ڈال دیں، وہ انزائٹی ڈپریشن میں ہیں، یہی تو بتایا سوال ہے کہ ان کو ہاسپٹل کیئر کی ضرورت ہے۔ ادرا صاحبہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 1 نہیں 2 نہیں، آپ کی کم از کم 6-7 انسرجنسیز کی تحریکیں چل رہی ہیں پاکستان کے خلاف، پورے کا پورا انڈین را، اسرائیلی موساد اور غیر ملکی طاقتوں کی ایجنسیاں موجود ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اشفا کے اندر وہاں پہ ڈی ایس این جیز لگی ہیں، وہاں پہ جج لگی ہے، لوگ ناچنے کودنے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ جناب اس 200 250 300 400 کے مجمع میں آپ بانی تحریک انصاف کو لے جا کے ادھر کوئی را کا ایجنٹ جناب ان کو سیدھا فائر مار کے کھڑکا دے تو ریاست سنبھالتی پھرے گی، پاکستان سنبھالتا پھرے گا، پھر آپ سنبھال لیں گی جناب سارے کے سارا جناب ملک کے حالات؟
کیسی عجیب مطلب ہے یہ لاجک ہے اس پی ٹی آئی کی. ہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کی جان مال کا تحفظ کرنا. اس کو جو کھلا کھلا کے بادام پستے اور جناب چیا سیڈ اور مکھن ملائیاں اور دیسی گھی دیسی انڈے دیسی بکرے وہ تبھی تو کھلائے جا رہے ہیں کہ ریاست کہتی ہے کہ یار یہ صحت مند رہیں. بانی تحریک انصاف یہ بیمار نہ ہو, دنیا جہان کی سہولت ان کو دی ہوئی ہے. اب لے جا کے ان کو ہم مجمع کے اندر, اب دیکھنا نہیں کہ مجمع کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی, مجمع کی کوئی قانون نہیں ہوتا. مجمع اور مواب دنیا کا سب سے لاقانونیت کے اوپر مبنی ایک جناب گروہ ہوتا ہے. اب وہاں لے جا کے آپ ان کو درمیان میں چھوڑ دیں اور وہ بانی تحریک انصاف کو کوئی بھی انڈین را کا موساد کا کوئی بھی ایجنٹ وہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر دے, پھر کیا کرو گے؟ چوہان صاحب خیر ایسی بھی بات نہیں ہے, ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں, ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں, ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ان کی جب فول پروف سیکیورٹی ہوتی ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں پہ چڑیا بھی پر مار جائے. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جو مرضی جہاں سے مرضی آئے اور جو مرضی کر کے چلا جائے. چوہان صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, آگے بڑھیں گے اور ہمیں بات کرنی ہے جی یوٹیوبرز کے حوالے سے, جو کہ چوہان صاحب ہر روز ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے ایسے یوٹیوبرز کی جو کہ صرف پی ٹی آئی کو بیچ کر کما رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے, ان کے نہ کوئی ذرائع ہیں نہ ان کے ڈائریکٹ لنکس ہیں, اور بس ادھر سے سن ادھر سے سن ادھر سے سن, سنسنی پھیلاؤ, اپنا ولاگ کرو, اپنا سوشل میڈیا چمکاؤ. لوگ جو ہیں وہ بس خان کی محبت میں جو ہے ان کو دیکھتے بھی ہیں, فالو بھی کرتے ہیں, اور وہ پیسے ڈالر چھاپتے جا رہے ہیں, اور ادھر مصیبت ہوئی پڑی ہے. احمد یار ولی آج کل ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ریاست مخالف باتیں ہو رہی ہیں, خیر وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں, لیکن سوال میرا یہی ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر گورنمنٹ کی جانب سے اسٹیپ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ جو گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں, جو این سی سی آئی اے موجود ہے, جو کہ صحافیوں کو نوٹس بھیجتی ہے, یا پھر ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں کچھ بھی آگے پیچھے کوئی بات ہو جائے ایک ایک لفظ پکڑ کر جو ہے وہ ان کو نوٹس کر دیا جاتا ہے, ان کی مطلب ان کو بلا لیا جاتا ہے, ان کی طلبی ہو جاتی ہے. تو یہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ جھوٹ کا پلندہ, کسی بات کی حقیقت ہے نہیں ہے, تصدیق ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود وہ چھاپتے جا رہے ہیں, ولاگز ویڈیوز چلتی جا رہی ہیں, اور گورنمنٹ کے خلاف بھی ایک بڑا اسٹرانگ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اکاؤنٹس پاکستان میں بند کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چاہے یہ لوگ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دبئی میں, دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر وہاں پر بھی بیٹھے ہیں تو پھر یہ والے جو اکاؤنٹس ہیں یہ پاکستان میں کیوں نہیں بند ہو رہے؟ یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے, جب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے, اور آئے روز ہم لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جی پاکستان ڈیجیٹل دنیا میں پتہ نہیں کیا کمال کرنے جا رہا ہے. پہلے جو نفرت انگیز مواد پھیلایا جا رہا ہے ان اکاؤنٹس کو بند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ توہین عدالت پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی ہے, اور پی ٹی آئی نے عمران کی توہین عدالت درخواست سے وزیر داخلہ کو نکال دیا ہے. یہ بھی ایک پارٹی کے اندر ہی ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ آپ نے محسن نقوی صاحب کا نام اندر کیوں نہیں لکھا, وزیر داخلہ کو کیوں نکال دیا اس درخواست سے. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اقدام پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اختیار کردہ موقف کے بالکل برعکس تھا, جس کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا ہے. چوہان صاحب آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور میں ڈسکس کر رہی تھی, ایک تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ جو ریاست مخالف بیانیہ بنا رہے ہیں, آج کل بہت سارے جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں, تو ان کے خلاف حکومت کی جانب سے, ہمارے اداروں کی جانب سے کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ اور دوسرا پی ٹی آئی نے عمران خان کی جو توہین عدالت کی درخواست ہے, وزیر داخلہ صاحب کا نام کیوں نکال دیا؟ یہ بھی زیر بحث معاملہ ہے. ہنس رہے ہیں آپ سر. ایک وقت تھا وہ ان کا گلگت بلتستان کا ایک وزیر اعلیٰ تھا, وہ خالد خورشید, اس نے بڑی گندی اور غلیظ بات کی تھی جلسے میں, اسلام آباد کے جلسے میں ہی, جناب محسن نقوی صاحب کے خلاف. جی انتہائی گندی اور غلیظ, میں یہاں بیان نہیں کر سکتا, الیکٹرانک میڈیا ہے, نیشنل میڈیا ہے. آج وہی محسن نقوی صاحب ان کے بھائی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بنتی تو بات کوئی اور ہے, لیکن وہ میں بات نیشنل میڈیا میں بیٹھا ہوں, اس وجہ سے سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوتا تو میں شاید فکرہ اور کو استعمال کرتا. تو اب یہ جو بھائی بنے ہیں نا محسن نقوی صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے نا, نہ وہ بھاگا نہ بیمار, قیدی نمبر 804, نہ جناب وہ بھاگ رہے ہیں, نہ وہ بیمار ہوئے ہیں, نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں, نہ وہ محسن نقوی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں, نہ وہ محسن نقوی کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں, نہ محسن نقوی ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اب بتاؤ چیف الیکشن کمشنر کس کے انڈر ہے, ذرا آپ بتائیں. چیف الیکشن کمشنر جناب آپ کے وزیر داخلہ کے انڈر ہوتا ہے. وزیر داخلہ جناب اس کے اوپر ہے شہباز شریف صاحب. صحیح. انہوں نے کہا جی کیونکہ عطا طارق صاحب نے اور جناب فلاں وزیر نے اور چیف الیکشن کمشنر نے ہمارے اس ایکٹ کے اوپر بانی تحریک انصاف کے وزٹ کے اوپر طنز کیے تھے, اس وجہ سے ہم نے ان کا نام شامل کیا. اور بھائی جس کا آرڈر تھا سارے کا سارا آپ کے محسن نقوی صاحب کا آرڈر تھا, لیکن کیوں سر معاملات چل رہے ہیں, ڈیل ہو گئی ہے, اب اس ڈیل کو مٹیریلائز کرنا ہے, ایک دوسرے کے لیے اعتماد کے کچھ جیسچر دینے ہیں. محسن نقوی کو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا. نقوی صاحب ثالثی ہیں کیا سر؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, کیا کہا آپ نے؟ انٹرنیشنل تو نقوی صاحب ثالثی کا کردار نبھا ہی رہے ہیں, کیا پاکستان میں بھی پولیٹیشین میں بھی یہ ثالثی کا کردار نبھا رہے ہیں نقوی صاحب درمیان؟ ہاں بالکل جناب, اس وقت محسن نقوی صاحب کے سر صدقے وہ جو خسر پھسر سہیل آفریدی صاحب سائٹ پہ کھڑے ہو کے سائٹ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں راز و نیاز کی باتیں. اب وہ راز و نیاز کی باتیں بڑا لمبا ایک لطیفہ ہے, پھر کبھی آپ کو سناؤں گا, شیر کا اور بکری کا اور جناب گیدڑ کا. یہ والا لطیفہ میں کل پروگرام کے شروع میں آپ سے سنوں گی. پروگرام کا تھوڑا سا ٹائم کم ہے, لیکن یہ جو احمد یار ولی ہیں اور بہت سارے جو یوٹیوبر ایکٹیوسٹ ہیں حکومت مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں, حکومت کیوں خاموش ہے؟ میرا پھر وہی سوال ہے, کیوں نہیں ان کو بین کیا جاتا؟ ان کے ساری ڈیل کروا رہے ہیں نا محسن نقوی صاحب آن دا بہاف آف دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گھٹے گوڑے پکڑ لیے ہیں علیمہ باجی نے, سہیل آفریدی نے, بانی تحریک انصاف نے. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کے ایک شو میں بتایا تھا کہ بانی تحریک انصاف نے آج سے کچھ ہفتے پہلے علیمہ باجی کو میسج بھجوایا تھا جیل سے کہ بھائی میں نکو نک ہوں, اور جناب آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بھی ہوتی ہے میرے معاملات طے کروائیں اور مجھے یہاں سے نکالو. اب معاملات طے میرا ہو گئے پارٹی کے اوپر کیا کہا؟ معاملات طے ہو گئے کیا؟ ابھی دیکھو معاملات طے ہونے میں ٹائم لگے گا نا. صحیح. اب آپ بتائیں نا بانی تحریک انصاف کا ٹویٹر کیوں خاموش ہے؟ آپ بتائیں. بہنیں تو بول رہی ہیں. آپ بتائیں محسن نقوی کا نام کیوں نہیں بیچ میں ڈالا؟ صحیح. جی آپ بتائیں نا, آپ بتائیں یہ سارے کے سارے لیڈرز جناب کیوں جناب اچھے بچے بن کے جناب بیہیو کر رہے ہیں؟ صحیح. آہستہ آہستہ چیزیں چلنی ہیں. بشرا بی بی کی بھابھی نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے, بشرا بی بی کے خاندان نے بھی کیا ہے, بشرا بی بی نے بھی کچھ شورٹیز دی ہیں, اور بانی تحریک انصاف دیکھو ان کے میڈیکل رپورٹ جو آئی تھی جیل سے اس میں کوئی چیز نہیں تھی, ایک چیز تھی کہ 3 ٹائم صبح دوپہر شام لیکزوٹنل کی گولی. سر پروگرام کا ٹائم, سوری ٹو انٹرپٹ, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن آپ نے کہا جی ڈیل ہونے جا رہی ہے لیکن معاملہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے, اسی لیے ٹویٹر بھی خاموش ہے, اور اسی طرح سے تمام جو پی ٹی آئی والے ہیں زیادہ تر اچھے بچے بن گئے ہیں. مزید اچھے بچے بن جائیں گے تو یقینی طور پر ڈیل اختتام تک یا پھر پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی. مجھے اجازت دیجیے, کل کے پروگرام میں ملتے ہیں. چوہان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. اللہ نے